نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس جلسے کے صدر محترم اور مہمانان خصوصی اور حاضرین کرام، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو یہاں آنے اور مل بیٹھنے کی یہ سعادت عطا فرمائی، اور نذرانہ درود و سلام ہو پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم سب کی ہدایت، فلاح و بہبود کے لیے انتھک کوششیں کی اور اللہ کا یہ ہدایت نامہ ہم تک پہنچایا۔ عزیز سامعین، میں اور آپ جس مجلس اور اجتماع میں جلسے میں تشریف فرما ہیں، ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے سالانہ جلسے کی مجلس ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم اشاعت القرآن اپنے تعلیمی سال کا یہ 21واں سال مکمل کرنے جا رہا ہے، اور یہ اسی کا یہ آخری جلسہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ادارے نے کوشش کی ہے اسے شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور جن لوگوں نے مدرسے کے چلانے میں اپنا تعاون پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، آج کے اس جلسے کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں تلاوت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں فردین خان ابن سردار خان، حضرت عمر فاروق اسکول شہر پوست کے یہ رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ترجمہ پیش کرنے کے لیے ارسلان خان ابن افتخار خان، یہ دیلوب تعلق اردھاپور ضلع ناندیڑ کے رہنے والے ہیں اور یہ حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آئیں اور تلاوت مع ترجمانی پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودی اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہے۔ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہوگا، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اسی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کی چکر میں نہ پھنس جائے۔ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنے طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ
اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسم کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کریں گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوں گا. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت غالب رہنے والی ہے. صدق اللہ العظیم. سچ فرمائے اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے. اس تلاوت کلام کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مدرسے کے ایک طالب علم شیخ فہد ابن شیخ جاوید صاحب، شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہ وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کرے. اس جلسے میں الحمدللہ شرکاء کی تعداد بہت اچھی ہے، لیکن ایک کثیر تعداد جو ہے تو کام میں مصروف ہے. وہ جلسے فارغ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مسجد کے اندرونی حصے میں پہنچ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے ایک حمد پیش کرنا چاہتا ہوں. بغوث سماعت فرمائیں. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا. مثال دے دیکھ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. مثال دے دیکھ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. وہ مالک رزق ہر
جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے. فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے. فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے. یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے. یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے. اسی کو مانو اسی کو جانو یہ کامیابی کی ہے ضمانت. اسی کو مانو اسی کو جانو یہ کامیابی کی ہے ضمانت. وہ سرخ روح ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے. وہ سرخ روح ہوگا آخرت میں جو اس کو دل میں بسا رہا ہے. شمیم توبہ کا وقت کم ہے خطائیں تم اپنے بخش والو. شمیم توبہ کا وقت کم ہے خطائیں تم اپنے بخش والو. بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے. بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. السلام علیکم. الحمدللہ یہ حمد و شریف کے کلمات آپ سماعت فرما رہے تھے. اللہ کی حمد و ثنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. جب طالب علم پڑھ رہا تھا کہ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، پھر اسی مصرے میں کہ امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. یقین مانیے اگر اللہ تعالیٰ میرے اعمال کے مطابق مجھ کو رزق دے تو شاید میں بھوکا تڑپ کر مر جاؤں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. وہ رحمان و رحیم ہے کہ بندے کو جب رزق دینے پر آتا ہے تو اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم اس کائنات کے سب سے حسین انسان، سب سے عظیم انسان کہ جس کی تعریف و توصیف کو ہم بیان کرتے چلے تو ہم سب کی عمریں کم پڑ جائیں. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شان رسالت کو بیان کرنے کے لیے یعنی نعت شریف کو بیان کرنے کے لیے امید العظیم ابن مولوی عباد اللہ خان صاحب شمسی یہ حفظ اول کے طالب علم ہے اور شہر پوسد ضلع یوت محل کے رہنے والے ہیں. وہ آئے اور نعت پیش کریں. السلام علیکم. مقام اونچا میرے نبی کا مثال اسوا میرے نبی کا. مقام اونچا میرے نبی کا مثال اسوا میرے نبی کا. ہوئے ہیں جتنے نبی سبھی نے پڑھا قصیدہ میرے نبی کا. ہوئے ہیں جتنے نبی سبھی نے پڑھا قصیدہ میرے نبی کا.
مقام اونچا میرے نبی کا، مثال اسوا میرے نبی کا. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جہاں سے ظلمت کے خاتمے کا. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جہاں سے ظلمت کے خاتمے کا. ہوا تھا غارِ حرا میں روشن چراغ پہلا میرے نبی کا. ہوا تھا غارِ حرا میں روشن چراغ پہلا میرے نبی کا. مقام اونچا میرے نبی کا، مثال اسوا میرے نبی کا. کبھی صفا پر کھڑے ہوئے تھے، کبھی تھے مکہ کے راستوں پر. کبھی صفا پر کھڑے ہوئے تھے، کبھی تھے مکہ کے راستوں پر. بچاؤ دوزخ سے ہر بشر کو تھا بس یہ جذبہ میرے نبی کا. بچاؤ دوزخ سے ہر بشر کو تھا بس یہ جذبہ میرے نبی کا. پھر اس کے بعد بتاؤ تم کس طرح کرو گے فقط دعاؤں سے صدیق غالب. بتاؤ تم کس طرح کرو گے فقط دعاؤں سے صدیق غالب. وہ حد میں زخمی ہوا ہے دیکھو حسین چہرہ میرے نبی کا. وہ حد میں زخمی ہوا ہے دیکھو حسین چہرہ میرے نبی کا. وہاں بھی جاؤں گا ایک دن میں مگر نہیں مجھ کو صبر تب تک. وہاں بھی جاؤں گا ایک دن میں مگر نہیں مجھ کو صبر تب تک. میرے تصور کی آنکھ دیکھے یہی سے روضہ میرے نبی کا. میرے تصور کی آنکھ دیکھے یہی سے روضہ میرے نبی کا. نبیل شمس و قمر بھی ان کی چمک کو حیرت سے تک رہے ہیں. نبیل شمس و قمر بھی ان کی نظر کو حیرت سے تک رہے ہیں. وہ ذرے راہوں کے جن کے اوپر پڑا تھا تلوہ میرے نبی کا. وہ ذرے راہوں کے جن کے اوپر پڑا تھا تلوہ میرے نبی کا. مقام اونچا میرے نبی کا، مثال اسوا میرے نبی کا. ہوئے ہیں جتنے نبی سبھی نے پڑھا قصیدہ میرے نبی کا. السلام علیکم. ماشاء اللہ.
शान रिसालत में कलिमात हम बगौर समात फरमा रहे थे। कभी सफ़ा पर खड़े हुए थे, कभी थे मक्का के रास्तों पर, बचाओ दोज़ख से हर बशर को, था बस ये जज्बा मेरे नबी का। बताओ तुम किस तरह करोगे फ़कत दुआओं से दीन को गालिब, उहद में ज़ख्मी हुआ है देखो हसीन चेहरा मेरे नबी का। अज़ीज़ सामाईन, यकीनन हम सब के जज्बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद एक ऐसा उन्वान, शिर्क व बिदअत की मज़म्मत। ज़ाहिर सी बात है कि अक़ीदा जब तक दुरुस्त नहीं होगा, हमारे नेक आमाल भी को शर्फ़ क़बूलियत अता नहीं की जाती है। अक़ीदे का सही होना लाजिम व मलज़ूम है। तो मैं शिर्क व बिदअत की मज़म्मत इस उन्वान के तहत मोहम्मद उसामा इब्न मोहम्मद ज़ैद पीपलगाँव राजा ताल्लुका खामगाँव के रहने वाले हैं और हिफ्ज़ दुवम के तालिब इल्म हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसबा नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी और हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मेरी तकरीर का मौज़ू सुकन है शिर्क व बिदअत की मज़म्मत, यानी अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक करना। अक़ीदा तौहीद जो शरीयत इस्लामी का बुनियादी जुज़ है, जिस पर हर मोमिन का अमल पैरा होना ज़रूरी है। इंसान को शिर्क व बिदअत की गलीज़ तरीन नजासत से साफ़ और शफ़ाफ़ रहना और दूरी इख्तियार करना और सही अक़ीदा रखना ज़रूरी है। आज के इस नाजुक और संजीदा माहौल में अगर आप पूरी दुनिया का नज़ारा करेंगे तो मालूम होगा अक्सर मकामात पर शिर्क व बिदअत के बाज़ार गर्म हैं। शिर्क व बिदअत के कारखाने वजूद पजीर हो रहे हैं। एक जानिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब तस्लीम किया जाता है और आपकी बशरियत का इनकार किया जाता है, तो दूसरी तरफ उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में ज़बरदस्त गुस्ताखी की जाती है। तो कहीं गैरुल्लाह को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा तस्लीम किया जाता है, तो कहीं शिर्क व बिदअत को फ़रोग़ व बुलंदी देकर मुसलमान के सच्चे पक्के अक़ाइदे सहिया पर हमला किया जाता है। वो सर जो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल ज़ुल जलाल के सामने झुकना चाहिए था, आज उसी सर को गैरुल्लाह के सामने खम किया जाता है। उनसे नुसरत का मुतालबा किया जाता है, उनसे औलाद का सवाल किया जाता है, उनसे मुरादों की तकमील का सवाल किया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुलू से काम लिया जाता है। कुरान कहता है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नस्रहुम वला अनफुसहुम यंसुरून। और तुम जिन लोगों और तुम अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को पुकारते हो, वो तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते और ना अपनी मदद कर सकते हैं। तो मर जाने के बाद वो तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हाबिल को ना बचा सके और काबिल ने उसे कत्ल कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे कनान को ना बचा सके और वो सैलाब में गर्क हो गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को ना बचा सके और वो हिलाक हो गई। सरकारे दो जहां अपने बेटे इब्राहिम को ना बचा सके और वह हजरत की गोद में वफात पा गई, बल्कि ये खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया मगर वो अपनी मदद ना कर सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया मगर वो अपनी मदद ना कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहरे कुलजुम के किनारे खड़े थे मगर वो अपनी मदद ना कर सके। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया गया मगर वो अपनी मदद ना कर सके।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहरा में परेशान थे मगर वो अपनी मदद ना कर सके। हजरत अमीर हमजा शहीद कर दिए गए मगर वो अपनी मदद ना कर सके। हजरत उमर शहीद कर दिए गए मगर वो अपनी मदद ना कर सके। हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए मगर वो अपनी मदद ना कर सके। हजरत अली शहीद कर दिए गए मगर वो अपनी मदद ना कर सके। ये वो अजीम हस्तियां हैं जो अपनी हयात में मदद नहीं कर सकते तो मर जाने के बाद दूसरों की कैसी मदद कर सकते हैं। ऐ मिल्लत इस्लामिया के गय्यूर नौजवानों, जब अंबिया इकराम और साहबा सालीन की मुकद्दस जमात किसी की मदद नहीं कर सकती तो उनकी क्या मजाल कि वो मरने के बाद तुम्हारे नफा और नुकसान के मालिक हो। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवाया, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रा वला रशदा। ऐ मुसलमानों, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नफा और नुकसान के मालिक नहीं हो सकते तो उन पीरों की क्या मजाल कि वो मरने के बाद तुम्हारे नफा और नुकसान के मालिक हो। बल्कि ये तो खुद दूसरों के मोहताज है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, कि अल्लाह पाक गनी है और तुम फकीर व मोहताज हो। मलाइका खुदा के मोहताज, अंबिया और रसूल खुदा के मोहताज, जिन और इंस, अर्ज़ समा, शम्स व कमर, शजर व हजर, चरिंद व परिंद, सहरा व बयाबा, आब व हवा, सब खुदा के मोहताज है। खुदा किसी का मोहताज नहीं। गोया के कायनात की हर चीज खुदा की मोहताज है। तो ये मुसलमानों, तुम इन मोहताजों के सामने क्यों दस्त सवाल दराज करते हो। बड़ी नादानी और कमकली की बात तो यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अकीदा बातिला और फासिदा तस्वुर किया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब की खबर है। हालांकि कुरान ऐलान करता है, व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, कि अल्लाह ही के पास गैब की कुंजियां है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि गैबि इल्लल्लाह। और सूरह आराफ में नबी को ऐलान करने का हुक्म दिया गया, वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैरि व मा मस्सनी अस्सू। अगर मैं इल्म गैब जानता तो बहुत सी भलाई हासिल कर लेता और बुराई मेरे करीब ना थी। इस आयत करीमा से मालूम होता है कि अल्लाह के सिवा इल्म गैब किसी को नहीं। एक दफा एक शादी के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अंसार की चंद लड़कियां गा रही थी। गाते गाते उन लड़कियों ने गाना शुरू कर दिया, वो फीना रसूल यअलमु मा फी गदा, कि हम में एक पैगंबर ऐसे हैं जो कल की बात जानते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मना कर दिया, ये ना कहो बल्कि वही कहो जो पहले कह रही थी। और खुद अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, जो शख्स तेरे सामने ये बयान करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं तो वो झूठा है, क्योंकि खालिकुल कायनात का इरशाद है, ला यअलमु इल्ला हु, अल्लाह के सिवा इल्म गैब किसी को नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत मस्जिद को झाड़ू दिया करती थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को ना देखा तो दरियाफ्त किया कि वो औरत कहाँ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि उस औरत का इंतकाल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों ने मुझे इत्तला भी ना दी, बताओ कि उसकी कब्र कहाँ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पर जाकर नमाज पढ़ी। इन तमाम बातों से पता चलता है कि इन तमाम बातों से पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, बल्कि आलिमुल गैब तो सिर्फ अल्लाह की जात है। बिरादरान इस्लाम, मत पूछे किन किन तरीकों से शिर्क व बिदअत का इर्तिकाब किया जाता है। कभी औलिया अल्लाह की कब्रों पर चादरें चढ़ाकर उनकी कब्रों पर जश्न मनाया जाता है, कभी उनकी कब्रों पर सजदा किया जाता है, जबकि शरीयत इस्लाम ने इससे मना किया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों, कब्रों पर सजदागाह करार देने वालों, चिराग जलाने वालों पर। एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूदी और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाह बना दिया। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तत्तखिजुल कुबूर मसाजिद इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक, खबरदार कब्रों को सजदागाह मत बनाओ, मैं तुमको इससे रोकता हूँ। इन तमाम अहादीस से पता चलता है कि कब्रों पर सजदा करना जायज नहीं। एक शायर ने मुजावर को नक्शा इस तरह खींचा है, रह गए कब्रों की पत्थर सजदा रेजी के लिए, रह गए कब्रों की पत्थर सजदा रेजी के लिए, हो चुका रुखसत दिलों से मस्जिदों का एहतराम। सामाइन इकराम, शिर्क एक अजीम गुनाह है जिसको अल्लाह ताला कभी माफ ना फरमाएगा। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला मुशरिक की मगफिरत नहीं फरमाएगा और इसके अलावा जिससे चाहेगा माफ कर देगा। सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करो।
محترم بزرگ اور دوستو، مشرک ایسا بدنصیب آدمی ہے کہ اس کا نماز پڑھنا برباد، اس کا روزہ رکھنا برباد، اس کا حج کرنا برباد، اس کا صدقہ و خیرات کرنا برباد۔ گویا کہ مشرکین کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جیسی شخصیت سے بھی شرک کا صدور ہو جائے تو آپ کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اب آپ ہی فیصلہ کر کے بتائیں، جب اگر اتنی عظیم ذات سے شرک کا صدور ہو جائے تو ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، تو ہم لوگ کس کھیت کی بولی ہے؟ بعض لوگ مصیبت اور پریشانیوں میں نبی اور پیروں کو پکارتے ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو، جو انتہائی غلاظت اور گمراہی کی بات ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے گا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑا گمراہ کون نہیں۔ اے چمن اسلام کے سر سبز دیکھنے والوں، اے شریعت کے قلعے کے نگہبانوں، اے کتاب و سنت کے فیدائیوں، اے شریعت اسلامیہ کے جانثاروں، ہم تمہیں آواز دیتے ہیں، تم شریعت کے قلعے، تم اسلام کے چمن میں نئے پودے نصب کرنے والوں کے درمیان آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تم شریعت کے قلعے کو نگہبان کرنے والوں کو ٹھکرا دو۔ تم اسوہ صحابہ اور طریقہ اسلام کا مذاق اڑانے والوں سے منہ موڑ لو۔ تم طریقہ اسلام کا مذاق اڑانے والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ میدان محشر میں شافی محشر ساقی کوثر کی شفاعت کام آئے گی۔ تمہارے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں جانا تو تم بھی ان کو عالم الغیب تسلیم مت کرو۔ تمہارے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل نہیں سمجھا تو تم بھی ان کو مختار کل تسلیم مت کرو۔ تمہارے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں جانا تو تم بھی ان کو حاضر و ناظر تسلیم مت کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر سجدے کی اجازت نہیں دی تو تم قبر پر سجدہ مت کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و بدعت سے منع کیا تو تم اس سے باز رہو، اور اگر تم ان تمام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہو تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو حشر مشرکین کا ہوا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک و بدعت کی غلیظ ترین نجاست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور توحید پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں کی کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پر جا جا کر نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مگر توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ، بہت اچھی تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد طالب علم کے لیے حوصلہ افزائی کے طور پر جو افراد بھی انعامات بچوں کو دے رہے ہیں، والحمدللہ بچوں کا حوصلہ اس سے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد وجاہت خان ابن شمشیر خان صاحب شہر پوسد کے طالب علم رہنے والے، حفظ دوم کے طالب علم ہیں، خدمت والدین اور اس کے فوائد اس عنوان پر آئے اور تقریر پیش کرے۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بابرکت مجلس میں
میرے تقریر کا موضوع سخن ہے خدمت والدین اور اس کے فوائد۔ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر۔ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گے۔ حضرات، یہ انسان کی فطرت ہے اور طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے محسن کا بدلہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ دیتا ہے۔ الکریم لا ینسیٰ من احسن الیہ، چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑے محسن اس کے والدین ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا بھی بدلہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ دینا انسانی طبیعت کا تقاضا اور جزو لازم ہے، جسے دوسرے لفظوں میں خدمت والدین کہا جاتا ہے۔ والدین کی عزت، خدمت و اطاعت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یکساں طور پر ضروری قرار دی گئی ہے، بلکہ تینوں میں ان کا درجہ خدا کے بعد انسانی رشتوں میں سب سے بڑا بتایا گیا ہے، اور خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہر ملک، ہر شہر، ہر قبیلہ، ہر خاندان سے والدین کی حق تلفی کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، مظلوم والدین کی دل کی آہیں بلند ہو رہی ہے، والدین کی دکھ دردی کی داستانیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ والدین کو ستایا جا رہا ہے، والدین پر ظلم و زیادتی کی برسات ہو رہی ہے، ان کی عزت و عظمت کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ گھناؤنی سازشیں اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے۔ ہائے افسوس، ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، جس ماں نے درد ذہن برداشت کیا، جس ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبتیں برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے برسات پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کے ادب و احترام کو پامال کیا جائے؟ کیا ان کے ساتھ گھناؤنی سازشیں اور ناپاک حرکتیں کی جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ نوجوان ملت، جنت و جہنم والدین کی خدمت پر موقوف ہے، چنانچہ جب صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما حق الوالدین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کا ونار کا، وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی فرما برداری کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ ماں کی بیماری اور خدمت کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے سامنے ان کی تعریف فرماتے ہیں، اور مزید صحابہ سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو دعا استغفار کرانا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیرہن مبارک دے کر فرمایا کہ انہیں دے کر اپنے لیے اور میرے لیے دعا کرانا۔ اللہ اکبر، کیا شان خدمت کی! لیکن افسوس کہ آج کا نوجوان بیوی کی محبت اور ان کے اداؤں سے مرغوب ہو کر والدین کو ٹھکرا دیتا ہے، بیوی کے کہنے پر والدین کو دھمکیاں دیتا ہے اور بسا اوقات مار پٹائی تک حد کر دیتا ہے۔ کیا آپ بوڑھے نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے، تو یاد رکھیے ہماری اولاد بھی وہی معاملہ کرے گی۔ حضرات، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنے بڑے صحابی ہے لیکن موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں پر بیوی کی ترجیح دیتے تھے، اس لیے ماں ان سے ناراض تھی۔ پھر ماں نے ان کو معاف کر دیا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ یہ ان کا معاملہ تھا، تو ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ دوستو، اگر ہم نے والدین کی نافرمانی کی تو یاد رکھیے خدا تعالیٰ برسریام ذلیل و رسوا کرے گا، شرم کے مارے نگاہیں نیچے رہ جائے گی، آپ کا عمل خاک میں مل جائے گا، اور اگر آپ ان کی خدمت کرتے رہے تو دنیا و آخرت میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ حضرات، نیک کام کے فوائد ہے، والدین کی خدمت کی بھی کچھ فوائد ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کے لیے نیند کو نیند نہ سمجھے، آرام کو آرام نہ سمجھے، بیوی بچوں کی خوشی پر والدین کی خوشی اور خدمت کو مقدم رکھتا ہے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس سے اس کی زندگی سنور جائے گی۔ زندگی میں چار جانب سے راحت و آرام کا دخول ہونے لگے، موت کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا، حج مبرور کا ثواب حاصل ہوگا، جنت جیسی بڑی دولت حاصل ہوگی، قیامت کے دن اس کا نام بلند ہوگا، علم میں بڑھوتری ہوگی۔ معزز سامعین، اسی پر بس نہیں بلکہ ان کی خدمت سے رزق و عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت جہاد سے افضل ہے، والدین کی خدمت سے حج و عمرہ اور جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ماں باپ کا درجہ تمام اعمالوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حاضرین گرامی،
یہ ہے والدین کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں اور غیر اہم سمجھ کر ان کی فرما برداری سے لاپرواہی برتتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو تعین و تشنیع کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ہو گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین ہی کا درجہ ہے اور انہی کی خدمت جنت میں لے جانے والی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر معاملے میں ان کو شریک رکھنا چاہیے اور ان کی دل جوئی کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اپنا انعام لے کر جائے۔ اب اس کے بعد میں انگریزی تقریر پیش کرنے کے لیے شیخ فرحان ابن شیخ عبد الرحیم صاحب، یہ طالب علم شہر پسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ٹاپک ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کی اہمیت، اور الحمدللہ اس سال اس طالب علم کا حفظ بھی مکمل ہوا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. First of all, to the respected teachers, parents and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to speak on the importance of education, which is must to know by all of us. Education plays a great role in the life of everyone, all through the life. Getting proper education is very necessary to get success and happy life. Just like food is necessary for a healthy body, it is very important to live luxurious and better life. It develops personality of the peoples, provides physical and mental standard, and transforms people's living status. It promotes the feeling of physical, mental and social well-being by providing better life. Good education is constructive in nature, which constructs our future forever. It helps a person to improve his status of mind, body and spirit. It provides us lots of confidence by giving us bulk of knowledge in many fields. It is a single and vital way to the success as well as personal growth. The more knowledge we get, we grow and develop more in the life. Being well educated never only means to earn certificates and good salary from the recognized and reputed organization, companies or institution. However, it is also means to be a good and social person in the life. It helps us to determine whether something is good or bad and other person for related to us. The first purpose of getting good education is being good citizen and then being successful in personal and professional life. We are incomplete without a good education, because education makes us right thinker and correct decision maker. In such a competitive world, education has become a necessity for human beings. After food, clothing and shelter, it is able to provide. Education is something that holds utmost importance in one's life. It is a tool that helps to acquire knowledge and attain light within the mind of individual. Education makes you aware of everything happening around, whether you are a child or an adult. Education is an everlasting process that ends with death. It helps in the overall development of an individual, as we can acquire knowledge, skills and many other things through education. A person's attitude and personality highly depend on his education. It also plays a vital role in making a person successful in life. Employment is yet another benefit of acquiring education. People are more likely to get job when they are educated. It also improves the speech and communication way of people. Educated people can greatly influence society with their words and action, as they can express themselves more effectively. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. ماشاءاللہ، یہ اچھی سی انگریزی تقریر جو ہم سماعت فرما رہے تھے، اب اس کے بعد ایک اردو کی تقریر پیش کرنے کے لیے میں شیخ طلحہ اسد
ابن مولانا عبدالرؤف ندوی صاحب، یہ شہر عمر کھیڑ کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے عورتوں کا مقام اور اس کے فرائض۔ یہ طالب علم بھی الحمدللہ اس سال ان کا حفظ مکمل ہوا ہے، وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، صدق الله العلي العظيم. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے درو. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی نازن، اس علم کو کہتے ارباب نظر موت. بیگا نہ رہے اگر دی سے مداری سے زن، بیگا نہ رہے اگر دی سے مداری سے زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں عورتوں کو اپنے گھر میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے اور بازاروں میں سیر و تفریح کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود آج کی عورتوں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے. بے حیائی و بدکاری کی کوئی حد نہ رہی، زناکاری، مکاری، عیاری عام ہوتی چلی گئی، گانے بجانے عام ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر شہر، ہر قصبے میں عیاشی کے اڈے قائم ہونے لگے. مگر افسوس، صد افسوس، ان مہلک بیماریوں میں مسلم خواتین بھی جم کر حصہ لینے لگی. انہوں نے اپنے دین و اسلام کے تمام احکامات کو ٹکرا کر یورپ کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا. ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی جس سے جسم کا تمام نشیب و فراب نمایاں ہے. دوپٹے کو گلے کا ہار بنا لیا. اب اگر شریعت اسلامیہ کی کسوٹی پر اس کو تولے تو آپ ہرگز نہیں کہیں گے کہ تصویر فاطمہ زہرا کی اور ام کلثوم جیسی پاکیزہ سیرت کی یا شریعت محمد سے ان کا کوئی تعلق اور لگاؤ ہے، بلکہ مذہبی تہذیب کا بدنما مجسمہ ہے. اے خاتون اسلام، تو اپنی تاریخ الٹ کر تو دیکھ، تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں دی جاتا تھا، زندگی کی بھیک تجھے نہیں دی جا رہی تھی، تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، تیرے تولد کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، دنیا میں آنا تیرا بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا تھا، ادھر تو پیدا ہوتی اور ادھر تیرے لیے گڑھا تیار کیا جاتا. تو دنیا کا ایک باہر بھی نہیں دیکھ پاتی کہ تجھے گڑھے میں ڈال کر سینکڑوں من مٹی اوپر سے ڈال دی جاتی. تیری زندگی کا چاند ابھی اپنی روشنی پھیلا بھی نہیں پاتا کہ اس کے غروب کا وقت آ جا. گویا تو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، جبر و تشدد کے پہاڑ تیرے اوپر توڑے جا رہے تھے اور تیرا وجود کوئی بچانے والا نہ تھا. اور تو ایک ہنگامے میں شور ہو تو اس کو بھولو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے کہ ترانے گنگنا رہی تھی. مگر اس پرخطر دور میں ایک مہتاب نبوت طلوع، ابراہیم کی دعا کا اثر نمودار ہوا، حضرت عیسیٰ کی بشارت پہ پوری ہوئی، محبوب قبلہ کی آمد ہوئی، یعنی سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو جینے کا حق دلوایا، تمہارے وجود کو باعث رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ جس کے لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس پر سلام بھیجتے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ ہمدردی و غمگساری کا معاملہ. اے خاتون اسلام، تو اپنے مقام و مرتبے کو تو دیکھ، تو حسن کی پیکر ہے، تو تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، تو رحمت ہے، تو وجود ہستی کو مٹا سکتی ہے، مگر اپنی عزت و آبرو، اپنی عصمت و عفت پر بدنما داغ نہیں لگا سکتی. تو گھر کی زینت ہے، تیرے لیے بازار میں گنا زیبا نہیں، تو تصویر فاطمہ زہرا کی تیرے لیے سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب تم نے اسلام کی تہذیب و تمدن کو اپنایا تھا، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی، تم نے یورپ کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا تھا، صوم و صلات کی پابند ہو گئی تھی، تیرے اعمال و افعال اچھے تھے، تیرے اخلاق و کردار عمدہ تھے، اور جب تم مثل خدیجۃ الکبریٰ ماں بن گئی تو تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، شہداء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، حفاظ و قراء پیدا ہوئے، ائمہ و خطبہ پیدا ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی تیری گود سے پیدا ہوئے.
مگر اے خاتون اسلام جب تیرے اعمال خراب ہو گئے، یورپ کی تہذیب و تمدن کو تو نے اپنا لیا، اپنے عصمت و عفت کو بازار کا نمونہ بنا لیا، گلے کی زینت دوپٹے کو ہار کا درجہ دیا، بازار میں سیر کرنا تیرا شیوا بن گیا، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو تو نے پسند کر دیا، سینما تو دیکھنے لگی، قبروں پہ صدق کرنے لگی، اپنے اندر سے حیا کو ختم کر دیا، صوم و صلات کو تو نے پس و پشت ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو نے فراموش کر دیا، اسلامی احکامات تجھے برے معلوم ہونے لگے۔ اے خاتون اسلام، اگر تو بیٹی ہے تو تیرے سر پر عصمت کا چادر ہونی چاہیے، اگر تو کسی کی بہن ہے تو تیرے ہاتھوں میں عصمت اور عفت کا کنگن ہونا چاہیے، اگر تو کسی کی بیوی ہے تو تیرے سینوں میں وفا کی لو ہونی چاہیے، اگر تو کسی کی ماں ہے تو تیرے قدموں تلے جنت ہونی چاہیے، کیونکہ جس وقت تیرا وجود باعث ذلت اور رسوائی تھا، دنیا میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا، دنیا تجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، تجھے زندہ درگور کیا جاتا تھا، مگر اسلام نے تم کو عظمت و تقدس سے سرفراز کیا، رفعت و بلندی کی دولت سے ہمکنار کیا، تیری عزت و آبرو کی حفاظت کی، تیرے وقار کو معاشرے میں بڑھایا، تیری عزت کو لوگوں میں روشناس کرایا۔ غرض کہ تجھے اسلام نے زمین سے سریا تک پہنچا دیا، لیکن تو نے ان سب کو فراموش کر دیا، یورپ کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا، بازار میں ٹہلنا تیرا شیوا بن گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اور ان کے واسطے مسلم خواتین کو حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت پھرو۔ نیز آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پردے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے مسلم خواتین، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دو اور ان کی طرح بے لگام مت پھرو۔ اے امتی مسلمہ کی ماؤ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام مؤمنات سے کہہ دے کہ اپنے نظر کو نیچے کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، لیکن آج تم نے نظر سے نظر ملانے کو فیشن بنا لیا، آنکھ سے آنکھ لڑانا تمہاری ترقی میں داخل ہو گیا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلم خواتین کو حکم دیجئے کہ اپنے سر پر چادر ڈال لیا کر لیں، اپنے سر پر چادر ڈال لیا کریں، مگر اے خاتون اسلام، تو نے دوپٹے کو گلے کے ہار کا درجہ دے کر اپنی عصمت و عفت کو داغدار کر لیا، پورے معاشرے کو تہ و بالا کر دیا، کفار مشرکین کا طرز عمل اختیار کر لیا، اپنے مقام و مرتبے کو فراموش کر دیا، آج تیرا برقع نہ رہا۔ اے خاتون اسلام، تو سوچ تو صحیح، قیامت میں رب کو کیا جواب دیں گی؟ اے خاتون اسلام، تیرے پر نماز فرض ہے، تو نماز نہیں پڑھتی، تیرے پر زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ نہیں دیتی، تیرے پر اللہ و رسول کی اطاعت فرض ہے اور تو اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کر کی، تیرے اوپر شوہر کی اطاعت ضروری قرار دی گئی مگر تو نے اس کا سدباب کر دیا، تجھے حکم دیا گیا کہ تو شکر گزار بندی بن جا مگر تو ناشکری ہو گئی۔ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں پایا، تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ و تکفرن العشیر، کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اے مسلم خواتین، جلد از جلد اپنے اندر سے مرض قبیحہ کو دور کرو۔ اے خاتون اسلام، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کس کے بہکاوے میں آ گئی؟ شیطان تیرے اوپر کیسے غالب آ گیا؟ یورپ کی تہذیب و تمدن کو تو نے کیسے اختیار کر لیا؟ بے حیائی و بے شرمی کو تو نے کیوں اپنا لیا؟ گھر میں رہنا تجھے کیوں برا معلوم ہونے لگا؟ مگر افسوس صد افسوس، ایک دور تھا جب تیری گود سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے تھے، تیری زبان حمد و ثنا میں مشغول رہتی تھی، لیکن آج تیری زبان پر بے حیائی کی باتیں ہیں، اے خاتون اسلام، ذرا اپنے سر کو اٹھا اور دیکھ کہ آج سے 1400 سال قبل عورتوں نے کیا نمایاں کارنامے انجام دیے۔ دیکھ حضرت سمیہ کو دین کی تحفظ کی خاطر شہید کر دیا گیا۔ اگر صداقت و عدالت دیکھنی ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ کو، اگر اشارہ و قربانی دیکھنی ہو تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، اور جود و سخا دیکھنی ہو تو حضرت ام سلمہ کو، اگر حیا دیکھنی ہو تو حضرت فاطمہ کو، اگر پاکیزہ سیرت دیکھنی ہو تو حضرت ام کلثوم کو۔ اے مسلم خواتین، تمہیں فخر کرنا چاہیے حضرت سمیہ کی شجاعت پر، حضرت عائشہ صدیقہ کی صداقت و عدالت پر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ایثار و قربانی پر، حضرت ام سلمہ کی سخاوت پر، حضرت فاطمہ کی حیا پر، حضرت ام کلثوم جیسی پاکیزہ سیرت مقدسہ پر۔
मगर अफसोस सद अफसोस तुमने इन सब को फरामोश कर दिया। ए खातून इस्लाम, आज ज़रूरत माशरे की इस्लाह की, आज ज़रूरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, आज ज़रूरत मोहम्मद बिन कासिम की, आज ज़रूरत मौलाना मौदूदी की, आज ज़रूरत अल्लामा इकबाल की। सवाल ये कि कैसे पैदा होंगे? तो सुन, अगर तूने अपने अमाल अफ़ाल को दुरुस्त कर लिया, अपने अखलाक को किरदार को सही कर लिया, यूरोप की तहजीब व तमद्दुन का सद्देबाग कर दिया, 100 मसलात की पाबंद हो गई, तो आज भी तेरी गोद से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, मौलाना मौदूदी और अल्लामा इकबाल पैदा होंगे। गोया हर तरीके से दीन के दाई पैदा होंगे, तौहीद का डंका बजाने वाले पैदा होंगे, मगर शर्त यह कि तुम कुरान और हदीस पर अमल पैदा हो जाओ और तमाम बुराइयों को खात्मा कर दो, तभी जाकर तुम्हें कामयाबी और कामयाबी नसीब होंगी। बारी ताला हमारी माओ हमारी बहनों को तमाम बुराइयों से बचाए और उम्महातुल मुमिनीन की सीरत इख्तियार करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बेपर्दा जो कल नजर आई चंद बीबिया, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से घर गया, पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पर मर्दों की पड़ गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम बिस्मिल्लाह शेख साहब से दरख्वास्त है कि वो अगली नशिस्त पर आए। मोहतरम हाज़िरीन, चूँकि चंद ही तलबा अब बाकी है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज होगी और उसके बाद हमारे जो मेहमानान हैं उनकी तकरीरों से हम जो तो मुस्तफ़ीज़ हो गए। उससे पहले मैं दिल की गहराइयों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कि यकीनन हम में से अक्सर अफराद ताम से फारिग हो चुके होंगे और जो मस्जिद में आ सकते हैं उनसे निहायत ही अदब व एहतराम से गुजारिश है कि वो मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में तशरीफ़ लाए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल तवाब इब्न सैयद तौफ़ीक़ुद्दीन शहर पुसद के रहने वाले हैं और आलिम अव्वल में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तालिब इल्म भी गुज़िश्ता साल इदारे से इन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। वो अरबी में अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समदिल्लज़ी खलक़ वहदहुल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल अकरमिल्लज़ी लम युहिब्ब मा शाअ व शिअ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रईसल हफ़लतिल मुबज्जल व असातिज़तिल कराम व ज़ुयूफ़िल अअज़्ज़ा, अना अख़्तुबु अमामकुम ख़ुतबतन वजीज़ह बिमौइज़तित तौहीद। इन्नल्लाह तआला औजद हाज़ल आलम व खलक़ कुल्ल शैइन यूजदु फ़ी हाज़ल आलम। अल्लाहु वाहिदुन अहदुन समदुन क़ादिरुन अला कुल्लि शैइन, जब्बारुन क़ह्हारुन हुवल्लज़ी बअसल अंबिया वर्रुसुल इला हाज़ल आलम लिहदफ़िन अन युनक़िदुन नास मिन इबादतिल औसानी इला इबादतिल्लाह व मिन इबादतिल अशजार इला इबादतिल ख़ालिक़िल अशजार व मिन इबादतिल औलिया इला ख़ालिक़िल औलिया। حينما دعا الأنبياء والمرسلون إلى عبادة الله الخالق وتوحيد الرب الرازق، فدخل عدد من الناس في الإسلام ودعوته. أخيرا أرسل النبي الخاتم بالكتاب الخاتم إلى هذا العالم لإنجاء الناس الهالكين من الكفر بالله إلى توحيد الرب الجليل، فدخل العرب والعجم في خطيرة دعوته واعتنقوا الإسلام والأمور الدينية. هؤلاء هم الرجال الذين اعتقدوا بتوحيد الرب الجليل، هم الذين آمنوا بتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات وتوحيد الألوهية والعبادة. أما توحيد الربوبية
فيجب على العبد أن يعتقد بأن الله تعالى وحده يحيي ويميت، هو الذي وحده يخلق ويرزق، فلا محيي ولا مميت إلا هو، فلا خالق ولا رازق إلا هو، فلا مانع ولا ضار إلا هو، فلا معطي ولا مانع إلا هو. عندما ينصرف العبد عن مثل هذا الاعتقاد يخرج من الإسلام ويمرق من الدين الذي قال عنه القرآن الذي ليس فيه عوج ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي مجتمعنا البشرية كثير من الرجال والنساء ينحرفون عن هذه العقيدة، فالرجال الصالحون البررة عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الناحية ويخرجوا الناس الذين يعمهون في الظلمات من الظلمة الهالكة الحالكة. أما توحيد الصفات فعلى العبد أن يعتقد بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى التي تتواجد في كتب الأحاديث الشريفة وأسفارها والقرآن الكريم. لا ينبغي لفرد من أفراد البشر أن يصف أحدا بالأسماء الحسنى، لأن الله واحد أحد في أسمائه وصفاته، ولذلك ورد في التنزيل العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله تعالى يسمع ويبصر ولكن ليس له سمع ولا بصر مثل الخلائق والعباد. إن الله يبتش ويستبي ولكن ليس له يد ومجلس كالإنسان وأفرده. إن الله تعالى منزه عن هذه الأشياء كلها. أما توحيد العبادة والألوهية فعلى العبد أن يتعبد الله تعالى وحده ولا يشرك أحدا من الخلائق في العبادة والسجود له. لا يجوز لأحد أن يتعبد سوى الله، كان هذا هو السبب الوحيد الذي بعث به الأنبياء والرسل إلى الدنيا. كانوا يخرجون الناس من عبادة الأصنام والسجود للأوثان إلى عبادة الرب وحده والسجود له. عندما قال نوح عليه السلام لقومه أن يهجروا الأصنام ويغادروا عبادة الأوثان فشمروا عن ساق الجد، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لقومه لا تتركوا هذه الأصنام، هذه الأصنام تحيي وتميت، هذه الأصنام تنفع وتضر، هذه الأصنام تمطر المطر الغزير، هذه الأصنام تجدي نفعا عندما تفتقرون إلى النفع. نبينا نوح عليه السلام بلغ الرسالة الآلهية واستمر أن يبلغ 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن القوم لم يتقبلوا دعوته إلا شرذمة قليلة وانحرفوا عن الصراط المستقيم. ولكن الشرذمة القليلة عرفت التوحيد ومقتضاه وفازت في الدنيا والآخرة. إن الله تعالى جنب الإنسان عن شائبة الشرك حيث منع فقهاء الكرام الصلاة في الزريح وعند الزريح، لأن الصلاة عند الزريح من شوائب الشرك. وأخيرا ندعو الله اللهم احفظنا عن الشرك ووفقنا فهم التوحيد والعقيدة المستقيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह। अब इसके बाद एक तराना पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ फैज़ानुल्लाह ख़ान इब्न समीउल्लाह ख़ान। ये बच्चा शहर पूसद से इनका ताल्लुक़ है और हिफ्ज़ दुआ में तालीम हासिल कर रहे हैं। वह आए और तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने एक तराना पेश करना चाहता हूँ, लिहाजा गौर समात फरमाइए। तुझको खबर नहीं है, तुझको खबर नहीं है अगर दिशे ज़माना, गूंजेगा फिर जहां में कुरान का तराना, गूंजेगा फिर जहां में इस्लाम का तराना। बातिल हमें मिटा दे, उसमें
कम नहीं है, लिखना है अपने खून से, लिखना है अपने खून से हमको नया फसाना, लिखना है अपने खून से हमको नया फसाना, गूंजेगा फिर जहां में इस्लाम का तराना, उजड़े हुए जहां की तामीर हम करेंगे, उजड़े हुए जहां की तामीर हम करेंगे, फिर को दश्त दरिया तस्खीर हम करेंगे, मंजिल की समत होगा, मंजिल की समत होगा फिर काफिला रवाना, गूंजेगा फिर जहां में इस्लाम का तराना, गूंजेगा फिर जहां में इस्लाम का तराना, हर दौर में मदारिस दर से वफा दिए हैं, हर दौर में मदारिस दर से वफा दिए हैं, इंसानियत के हीरो पैदा यही हुए हैं, करता है हम पे फिर भी, करता है हम पे फिर भी जुल्मो सितम ज़माना, करता है हम पे फिर भी जुल्मो सितम ज़माना, गूंजेगा फिर जहां में इस्लाम का तराना, तुझको खबर नहीं है, तुझको खबर नहीं है, तुझको खबर नहीं है, ऐ गर्दिश ज़माना, लहराएगा जहां में हर सू अलम हमारा, चमकेगा मिसल सूरज नक्शे कदम हमारा, हासिल करेगा हमसे, हासिल करेगा हमसे फिर रोशनी ज़माना, गूंजेगा फिर जहां में इस्लाम का तराना, तुझको खबर नहीं है, ऐ गर्दिशे ज़माना, गूंजेगा फिर जहां में इस्लाम का तराना, गूंजेगा फिर जहां में कुरान का तराना। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद मैं दावत देता हूँ उज़ैफ़ अली इब्न अयाज़ अली, ये तालिब इल्म उमरखेड़ के रहने वाले हैं। इनकी तकरीर का उन्वान है कब्र की मंजिल। वो आया और इस उन्वान पर तकरीर पेश करे।
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق اللہ العظیم. مہمانان خصوصی محترم صدر جلسہ اور سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس جلسے میں میرے تقریر کا عنوان ہے قبر کی منزل. حضرات، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزل بھی آسانی سے طے ہو جائیں گی. اگر یہ منزل ہی سخت ہے تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے رہتے تو اس قدر ہوتے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا، جنت کے ثواب اور دوزخ کے عذاب کا ذکر کیا جاتا، تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرة فإن نجا منه فما بعده ألسع منه وإن لم ينج فما بعده أشد منه. کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزل سے بھی نجات مل جائیں گی. اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع منه، کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کبھی منظر ہی نہیں دیکھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار کر رونے لگے اور اس قدر کو حرام برپا ہوا کہ میں بات سمجھ نہ سکی کہ معاملہ کیا ہے. اتنے میں کچھ سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس شخص نے جواب دیا قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، کہ میرے جانب وہی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے. میرے محترم عزیز ساتھیوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن قبر یہ نہ کہتی کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں. لیکن جب بندہ مومن اس کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو. میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو میرے لیے سب سے زیادہ محبوب تھا. آج جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. اور اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. لیکن جب فاسق و فاجر یا کافر بننا قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو. میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو میرے لیے سب سے زیادہ مبغوض تھا. آج جب کہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تجھے کس طرح سزا دیتی ہوں. پھر اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح بھیجتی ہے کہ بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں اور دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی اور اس پر 70 عزد مسلط کر دیے جاتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق 99 عزد مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی اگر زمین پر پھونک مار دیں تو قیامت تک زمین پر کچھ بھی نہ اگے گا. میرے محترم عزیز ساتھیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے قبر دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے. اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے یا دوزخ کا گڑھا. انسان کا عمل ہی اپنے قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے یا دوزخ کا گڑھا.
آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اگر نیک بندہ ہوتا تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا، لہذا اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دیا جائے اور جنت کا لباس پہنا دیا جائے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جائے جس سے اسے وہاں کی خوشگوار اور مہک آتی رہتی ہیں۔ فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں کہ سو جا، فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے، اسے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، بس تو قیامت تک کے لیے سو جا۔ بندہ مومن کہتا ہے کہ میں جاؤں، ذرا اپنے گھر والوں کو اپنا حال تو بتا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب تو واپس نہیں جا سکتا، یہاں آنے کے بعد واپسی کا کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن جب فاسق کو سورہ ابراہیم میں اس کے متعلق ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی اس پر کی بات دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ لیکن جب فاسق وہ فاجر یا کافر بندہ سے یہ سوال کیے جاتے ہیں تو وہ ہر سوال میں یہ کہتا ہے ہاں ہوں لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا، لہذا اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دیا جائے اور جہنم کا لباس پہنا دیا جائے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے، اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا جسے اس کی گرم ہوا آنے کی وجہ سے اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ پھسلیاں ایک دوسرے پھسلیوں میں گھسنے لگتی ہے، اور اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو قیامت تک اسے ایک لوہے کے گرز سے پیٹائی کرتا رہتا ہے۔ مردہ درد اور تکلیف کے مارے چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار میں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک وہ خچر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے بہت تیز بھٹکا، اور اتنی تیز بھٹکا کہ ڈر تھا کہ کہیں حضور کو گرا نہ دے۔ اس جگہ 5-6 قبریں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس حال میں مرے؟ اس شخص نے جواب دیا فی شرک، شرک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ میت کے پیچھے رشتہ دار، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، رشتہ دار اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ اہل اولاد اور وہ مال و متاع جو اس وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فکر مند ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم کیا جمع کر رہے ہیں، حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم کیا حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، اب اس کے بعد میں مراٹھی تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سید خازن علی ابن سید برکت علی، اروڑا بازار، تعلقہ دریا پور، ضلع امراوتی کے یہ رہنے والے ہیں۔ حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام و مان و سماج یہ ان کے تقریر کا عنوان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, गुरुजन वर्ग आणि माझे मित्रांनो, सगळ्यांना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. आज माझे भाषणाचा विषय आहे इस्लाम व मानव समाज, माणसाची गरज. या धर्तीवर वास्तव करण्याच्या एकूण सर्व प्राणी मात्रात मानव सर्वहून श्रेष्ठ आहे. त्याची शक्ती व त्याच्या प्रभुत्व मूलत त्याच्या विचार शक्तीत आणि बुद्धीत आहे. बुद्धी व धनाची असीम कुवत देऊन त्याच्या श्रेष्ठत्वाची घोषणा जाणून निसर्गानेच केली आहे. आपले सार्वश्रेष्ठवा निश्चयही माणूस आपल्या गरजेपोटी अगदीत्व असल्यासारखा राहतो. जोवर त्यांच्या गरजांची पूर्तता होत नाही तोवर तो चिंताकारात व दुःखी राहतो. जोवर त्यांच्या गरजांची जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत चालू राहतात आणि काही गरजा तर त्यांच्या मृत्यूनंतरही उरतात. या गरजा अगणित असतात. काही अशा आहेत की त्यांच्या विना माणूस जीवित राहू शकत नाही. हवा, पाणी व अन्य मुख्य गरजा आहेत. यानंतर कपडे व निवास आस्थान आहे. त्यानंतर अशा गरजांची शृंखला सुरू होते ज्या मानव समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक असतात अथवा विशेष व्यक्तीसाठी त्यांची गरज असते. माणसाला मूलभूत गरजांची जबाबदारी निसर्गाने इस्तवता घेतली आहे. कोणत्याही जीवन पर्यायाची पहिली गरज असणारी हवा सर्व जागी व समान स्वरूपात आहे. पाणीही बऱ्याच पुरेशा प्रमाणात आहे. अन्य व इतर गरजांची पूर्तता करून घेण्यासाठी साधने अवसर प्रदान केली गेली आहे आणि त्यांचा वापर करण्यासाठी माणसाला बुद्धी दिली गेली आहे. बुद्धीचा उपयोग करून विकास प्रगतीचे नवनवे टप्पे गाठले जाऊ शकतात. याचप्रमाणे माणसाच्या मार्गदर्शनाची जबाबदारी निसर्गाने आपल्या पाशीच राखली आहे. निसर्गाने माणसासाठी जी व्यवस्था करून ठेवली आहे ती जरा जवळून पहिल्यास तिच्या विचित्रात डोळे हरवून जातात. अर्भक जन्माला येत्याच त्याला शरीरात निर्माण होण्याची सुरुवात होते. जगात येण्यापूर्वीच त्याला कितीतरी सामुग्री पुरवून सुसज्ज केले जाते. पाहण्यासाठी डोळे, ऐकण्यासाठी कान, चलण्यासाठी पाय, बोलण्यासाठी जीभ व ओठ आणि जस्त महत्वाचे म्हणजे विचार करण्यासाठी बुद्धी जन्मत. माणूस एक दुर्बल व असहाय्य जीव असतो. त्याला माता पिताची अपरिहार्य असलेली मदत जर त्यावेळी मिळाली नाही तर कदाचित तो जिवंत राहू शकणार. किती उत्तम व्यवस्था केली आहे निसर्गाने. समाजशास्त्रांनी माणसाला समूह करून राखणारा प्राणी म्हटले आहे. ही गोष्ट बच्यास ऐंशीकरी नक्कीच आहे, पण त्या केवळ माणसाशीच व श्रेष्ठ नाही, कारण मध्य माशा, हरणे आणि मुंग्या यांच्यामध्ये सामाजिक जीवनाचे गुण व श्रेष्ठ अधिक प्रबळ असल्याचे आढळून येते. माणसाला समाज प्राणी म्हणण्यापेक्षा त्याला जैविक प्राणी असे म्हटले गेले तर ते अधिक बरोबर होईल. अन्य प्राण्यांच्या तुलनेत नैतिकताला हीच त्यांची श्रेष्ठ आहे. या नैतिकतेचे स्तरण कोणते आहे? ती कोणती गोष्ट आहे जी माणसाला माणसांशी ईश्वरात प्रेम करायला शिकवते, दुर्बलांशी व अन्य माणसांशी चांगला व्यवहार करायला, इतरांना संकटात मदत करायला शिकवते, सब कष्ट उपसून त्याच्या सेवा करायला शिकवते, वाईटाची पार करायला शिकवते, माता, कन्या, पत्नी यांच्यामध्ये फरक करायला शिकवते. भौतिकवाद यापासूनही चेतना निर्माण होऊ शकते. मुळच नाही केवळ धर्माच्या असणे अथवा भवातो निष्ठी शक्य आहे. धर्म म्हणजे काय? वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. माशाअल्लाह. अब इसके बाद एक बहुत ही अहम उन्वान, निकाह का इस्लामी तरीक़ा और हमारा माशरा, इसको पेश करने के लिए रेहान ख़ान इब्न हाफिज़ असरार ख़ान देलूब ताल्लुक़ अर्धापुर ज़िला नांदेड़ के रहने वाले हैं और हिफ्ज़ दुआम में तालीम हासिल कर रहे, वो आए और तकरीर पेश करें.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال في موضع آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال عليه السلام النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین اکرام اور مہمانان خصوصی، آج میں آپ حضرات کے سامنے نکاح کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین. حضرات، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے پہلے آپ کو بتا دوں کہ نکاح کیا ہے. نکاح ایک عبادت ہے، اس لیے کہ نکاح کے معاہدے میں اللہ تعالیٰ نے دو شانیں رکھی ہے. ایک شان تو سماجی معاہدے کی ہے اور دوسری شان عبادت ہے. بلکہ نکاح میں معاملے کی شان مخلوق اور عبادت کی شان غالب ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض کے نزدیک تو نوافل میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی نکاح کی مجلس میں چلا جائے. نکاح کے متعلق ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرو، نکاح میری سنت ہے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. غور کیجئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو زندگی بھر نکاح نہیں کرتے بلکہ نکاح کی اہمیت کا بھی انکار کرتے ہیں اور اپنے خواہش نفسانی کے لیے حرام طریقے استعمال کرتے ہیں. لوگوں کان کھول کر سن لو کہ نکاح ہی پاک باک زندگی گزارنے کا واحد طریقہ ہے اور یہی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی. اسی سے بد نگاہی و بد نظری کی حفاظت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت لی ہے جو دو چیزوں کی حفاظت کرے، ایک زبان کی، دوسری شرمگاہ کی. ان میں شرمگاہ کی حفاظت نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ نکاح بہت سے برائیوں سے بچنے اور عبادت و ریاضت میں یکسوئی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ شریعت عطا فرمائی، ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا مگر سادگی کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد مسنون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب زادی کا نکاح کس سادگی کے ساتھ فرمایا اور صرف زندگی گزارنے کے لیے چند سامان دیے، وہ بھی حضرت علی کی بیچی ہوئی زرہ کی قیمت سے خریدا گیا تھا. اندازہ لگائیے کہ بیٹی سرکار دو جہاں کی جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، بیٹی بطول و صابرہ اور بیٹا حیدر کرار، بیٹی جنت کی سردار اور بیٹا دنیا کا خلیفہ. اگر آپ چاہتے تو اپنے بیٹی کو سونے کا پہاڑ عطا کر دیتے، لیکن اس کے باوجود اپنی طرف سے کوئی سامان نہیں دیا. غیور نوجوانوں، آئے اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نکاح میں ڈھول دھماکہ، شور و شرابہ، خرافات و رسومات ہوتے ہیں. نکاح میں سارے رشتہ دار خوش مگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر طبلے سارنگی ہے، ڈانس و ناچ ہوتے ہیں، فحاشی و بے حیائی عام ہوتی ہے. تو کیا خدا راضی ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس سے تو رحمت کے بجائے زحمت اور خدا کا غیب اور غضب نازل ہوگا. تو میرے دوستو، کیا یہ نکاح و شادی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو بربادی ہے، بربادی. اس لیے ہوش میں آ جاؤ میدان عمل میں آؤ ورنہ بربادی تمہاری قسمت بن جائے گی. یہ مسلم سماج و مسلم معاشرے کا مسئلہ ہے. ہم کو اس کے خلاف میدان عمل میں آنا ہوگا. اگر نہیں آئے اور اس کو بند نہ کیا تو وہ دن دور نہیں کہ جب مسلمان بھی غیروں کی طرح لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالیں گے. جیسا کہ آج ہر جگہ پیدا ہونے سے پہلے ہی حمل کی حالت میں چیک اپ کرا کر لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. لگتا ہے کہ دور جاہلیت لوٹ آیا، حیوانیت درندگی لوٹ آئی. اسلام نے جس فتنے کو بند کیا تھا وہ فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے. اس لیے آگے بڑھیے اور فتنے کا سد باب کر دیجئے. آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں
کہ جس نکاح میں رسومات و خرافات، ریاکاری، فحاشی و بے حیائی، ناچ گانا، ایسے ہی دلہے کے ہاتھ میں راکھی کا ہونا، کنگن اور سر پر صحرا ہو، تو ایسے نکاح و شادی میں نکاح نہیں پڑھانا چاہیے، خاص کر ایسے آدمی کو جو عالم ہو، دیندار و متقی ہو، اور نہ ہی ایسے محفل و مجلس میں جانا چاہیے۔ اگر یہ حضرات ایسے لوگوں کا نکاح نہ پڑھائے تو بہت حد تک اس پر قابو آ سکتا ہے، کیونکہ ایسے نکاح میں بھلائی نہیں ہوتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے علماء حضرات کو دیکھ بھال کر احتیاط کے ساتھ نکاح پڑھانا چاہیے۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت احکام پر چلنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، بس ایک آخری تقریر بچی ہے اور اس کے بعد دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد جو طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے ان کو سند سے بھی نوازا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس طالب علم کو تقریر کے لیے بلاؤں، دو طلباء سوال و جواب پیش کریں گے۔ ابو ذر صدیقی ابن ضیاء الدین صدیقی، شیخ تیمور ابن شیخ رفیق صاحب، یہ دونوں طلباء پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ کے ہیں، وہ دونوں آئیں اور سوال و جواب پیش کریں۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کے بارے میں معلومات پیش کرنے جا رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، جو کہ پہلے پارے میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، جو کہ آخری پارے میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی سب سے آخری کون سی آیت نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی سب سے آخر میں آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، جو کہ چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے آیت سجدہ ہے؟ قرآن مجید میں فقہ و حنفی کے مطابق 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کی کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورۃ العلق۔ قرآن مجید میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ 2697 بار۔ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ شرک کتنے اقسام ہیں؟ 3، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادات۔ شرک کی عملی صورتیں بتائیں۔ بت پرستی، آگ، سورج، ستاروں کو پوجنا، فرشتوں کی عبادت، قبروں کو سجدہ کرنا۔ کون سا کلمہ انسان کو کفر اور شرک کے اندھیر سے نکال لاتا ہے؟ دوسرا کلمہ کلمہ شہادت۔ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا؟ رمضان المبارک میں۔ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تقریباً 22 سال 2 ماہ 22 دن میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز کس مہینے میں ہوا؟ رمضان المبارک میں۔ پہلی وحی کس غار میں آئی؟ غار ہرا میں۔ پہلی وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں سورتیں؟ 114۔ آیت کا لغوی معنی بتائیں۔ نشانی۔ سورت کا لغوی معنی بتائیں۔ عظمت و مرتبہ۔ عرفات کے میدان میں حاجی کب جمع ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو۔ جانوروں کی قربانی کب کی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ ہفتے کے کن دنوں میں نفلی روزے رکھنے خصوصی فضیلت ہے؟ پیر اور جمعرات۔ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے خصوصی فضیلت ہے؟ 6 روزے۔ اسلام کی پہلی مسجد کا نام بتائیں۔ مسجد قباء۔ دنیا کی پہلی مسجد کا نام بتائیں۔ مسجد حرام۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ 1 لاکھ۔ دنیا کی دوسری مسجد کا نام بتائیں۔ مسجد اقصی قبلہ اول۔ منکر نکیر کون ہے؟ مردوں سے قبر میں سوال کرنے والے فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی نازل کرنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری بتائیں۔ سور پھونکنا، قیامت کے دن سور پھونکے گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بتائیں۔
روح قبض کرنا موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں. روح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. کلیم اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ذبیح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. خلیل اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. روح الامین کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. مدینہ منورہ کا پرانا نام بتائیں. یثرب. ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ معاذ اور معاویز دو نو عمر لڑکوں نے. تمہارے مذہب کا نام بتائیں. اسلام. قرآن کریم کا دل کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین. السلام علیکم. الحمدللہ آخری تقریر ہوگی، پھر اس کے بعد دعا پر بچوں کا جو تعلیم مظاہرے کا سیشن اختتام پذیر ہوگا. عبد الرحمن ابن محمد عقیل یہ شہر اکولا کے رہنے والے حفظ اول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور الحمدللہ اس سال انہوں نے بھی حفظ مکمل کیا ہے. عصر حاضر کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان پر آئے اور تقریر پیش کریں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور معزز سامعین اکرام، موضوع خطابت ہے عصر حاضر کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں. اسلام ایک کامل اور مکمل ضابط حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی بھرپور رہنمائی کرتا ہے اور ولادت سے لے کر موت تک انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کو سلجھاتا ہے. اس کی آفاقی تعلیمات جملے نو انسانی کے لیے باعث رحمت اور حفاظت کی ضامن ہے. حضرات گرامی، آج ہمارا معاشرہ کرپشن، فتنہ و فساد کی آمادگاہ بن چکا ہے. ہماری سماج میں ہزاروں قسم کے نت نئے فتنوں نے جنم لے لیا ہے. انسان سے بھاگ رہا ہے، دوست دشمن بنا جا رہا ہے، بھائی دشمنی پر آمادہ ہے، پڑوسی سے جل رہا ہے، عزیز و اقارب حسد سے جلے بھنے جا رہے ہیں. عقیدے کا فتنہ، اوہام پرستی کا فتنہ، لین دین کا فتنہ، رہن سہن کا فتنہ، جہیز کا فتنہ، عصمت دری کا فتنہ، آبروریزی کا فتنہ، سیاست کا فتنہ، علاقائی پیمانے پر فتنہ و فساد، صوبائی پیمانے پر فتنہ و فساد، ملکی پیمانے پر فتنہ و فساد، عالمی پیمانے پر فتنہ و فساد. گویا ساری دنیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی تصویر بن چکی ہے. انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے اور خون کے آنسو بہا رہی ہے. ان حالات میں اگر کوئی جائے پناہ ہے، کہیں امن و سلامتی ہے، کہیں سیفٹی اور شانتی ہے تو اسلام کے جھنڈے کے سائے میں ہے، جہاں ذات پات کی تمیز نہیں، پست و بلند کا امتیاز نہیں، کالے گورے کی تفریق نہیں، عربی عجمی کا تفاوت نہیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عالم انسانیت کے نام جو ایک عظیم چارٹر و منشور پیش کیا تھا، اس میں فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوى کلکم من آدم و آدم من تراب. اور یہ بھی فرمایا تھا ان الناس کلهم اخوہ، سب لوگ آپس میں بھائی ہے. حضرات گرامی، یہ ہماری بدنصیبی ہے، ہمارے سماج کی بدنصیبی ہے، ہمارے قوم کی بدنصیبی ہے، ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے، بلکہ پورے دنیا انسانیت کی بدنصیبی ہے، جہاں ذات پات کے امتیازات، چھوت چھات، عدم مساوات، نا برابری، تفریق اور عدم مساوات کے جراثیم گھر کر چکے ہیں. بے انصافی، سنگ دلی، قطع رحمی، ناہمواری، بے راہ روی، حق تلفی، بے عزتی، بے حرمتی، ناقدری ہمارا شعار بن چکا ہے. جوا کھیلنا اور شراب پینا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. حضرات گرامی، آپ تاریخ کے اوراق پر ایک طائرانہ نظر ڈالے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دھرتی پر جب مسلمہ قذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور فتنہ ارتداد نے جنم لیا تو اس کی سرکوبی کے لیے حضرت صدیق اکبر میدان عمل میں آئے. فتنہ خلق قرآن جب وجود میں آیا تو اس کا مقابلہ امام احمد بن حنبل نے کیا.
فتنہ عیسائیت کے مقابلے کے لیے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، انگریزوں کے مقابلے کے لیے سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، قاسم نانوتوی، حسین احمد مدنی، محمود الحسن دیوبندی، فتنہ قادینیت کے مقابلے کے لیے مولانا محمد علی مونگیری، مولانا سید ابو العلا مودودی، مولانا انظر سے کشمیری میدان عمل میں آئے. فتنہ شیعیت کے مقابلے کے لیے عبدالشکور فاروقی، فتنہ وسنیت اور وندے ماترم کے مقابلے کے لیے مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی میدان عمل میں آئے. باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی کی اور آج بھی سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور تاریخ فتح اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف زہر اگر رہے. موجودہ سیاسی حکمراں پورے ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شعلہ جوالا بنتے جا رہے ہیں، جن کا دندان شکن انہیں جواب دینے اور ان سے مقابلہ کرنے کی سخت ضرورت ہے. حضرات گرامی، اسلام سے ستیزہ کاری کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر زمانے میں باطل نے اسلام اور حامیان اسلام پر حملے کیے، لیکن اسلام کے سپوتوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. باطل پاش پاش ہوا اور حق کا بول بالا ہو کر رہا. اس لیے ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تہذیب و تمدن کی اصلاح کریں اور ملک و ملت کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جائے. باطل شیطانی طاقتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے زمانے کا رخ موڑ دے. ہماری ایمانی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غلط قدروں سے مصالحت نہ کریں، بلکہ حیات انسانی کی بگڑتی ہوئی قدروں کی اصلاح کر دیں. اس لیے کہ ہر تاریخ کا ہر صالح انقلاب مرد مومنی کا رہین منت ہے. اس کی پکار پیغام محمدی ہے، اس کا عمل اخلاق و کردار کی عظمت کا ضامن ہے، اس کی معاشرت صالح اقدار و روایات کی امین پاسبان ہے. سچ ہے یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اعضاء سے پیدا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں دعائیہ کلمات پڑھنے کے لیے امید العظیم خان ابن مولوی عباد اللہ خان صاحب شمسی شہر پوست کے یہ رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. السلام علیکم. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے.
دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. السلام علیکم. جزاکم اللہ. سامعین ابھی اذان ہوگی اور فوراً نماز ہوگی، اس کے بعد طلبہ کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اور جو خصوصی مہمانان آئے ہیں ان کی پھر جو ہے تو تقریری ہوگی. اس سے پہلے میں تمام اساتذہ اور مدرسے کی جانب سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اپنی مصروفیات کو پیچھے چھوڑ کر حقیر کی دعوت پر جو ہے تو شریک ہوئے. جزاک اللہ.